بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ڈاکٹر منور حسین آپ کے پیش خدمت ہے۔ آج بات کر لیتے ہیں اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کے اندر فلسطینیوں کے حوالے سے جو قرارداد پیش کی گئی ہے اس کی اہمیت کیا بنتی ہے، فلسطینیوں کی فارن منسٹری کا اس کے اوپر کیا موقف ہے اور یہ قرارداد کیوں پیش کی گئی۔ لیکن اس سے پہلے جو پاکستان کی جو نیوی نے اپنا پروفیشنلزم کا اظہار کرتے ہوئے کھلے پانیوں کے اندر 8 ایرانی ماہی گیروں کی زندگیوں کو جس طرح بچایا ہے کھلے سمندر کے اندر، جہاں پہ ان کی کشتی کو مکمل طور پہ آگ لگ گئی تھی اور وہ آگ قابو سے باہر تھی، جس کا تشکر جو ہے ایرانی حکومت بھی کرتے نظر آ رہی ہے۔ اور ایران کے جو سفیر ہیں پاکستان اسلام آباد کے اندر ڈاکٹر ہز ایکسیلنسی رضا امیری مقدم، وہ بھی اپنے ٹویٹ کے ذریعے کرتے آ رہے ہیں اور وہ بتا رہے ہیں کہ یہ پاکستانی نیوی کی پروفیشنلزم کا کھلا اظہار ہے اور ایران پاکستان کی جو کوآپریشن ہے ہیومینیٹیرین آپریشنز کے حوالے سے کھلے پانیوں میں، اس کا یہ ایک کھلا ثبوت ہے۔ تو یہ ایک پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہے جو میں نے سمجھا کہ یہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ پاکستان کی جو فورسز ہیں وہ اپنے پروفیشنلزم کے حوالے سے دنیا میں جانی پہچانی جاتی ہیں، اور اس حوالے سے خود امریکن فورسز اس کا بہت دفعہ ان کے جو کمانڈنگ آفیسرز ہیں انہوں نے اس کا اظہار کیا ہے اپنی رائٹنگز کے اندر، اپنی اسٹیٹمنٹس کے اندر۔ آ جاتے ہیں منسٹری آف فارن افیئرس جو ہے فلسطین کی، وہ سیکورٹی کونسل کی قرارداد کو کس طرح سے دیکھتی ہے۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک مثبت قدم ہے صحیح سمت کے اندر، جس میں اقوام متحدہ کی سیکورٹی کونسل کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ نسل کشی اور زندگیوں کا تحفظ فلسطینیوں کی اس کا تدارک کریں، اس کی گارنٹی دیں، اور اس پہ عمل درآمد کروائیں۔ دوسری بات یہ کہ یہ قدم ایک مثبت سمت کے اندر تو ہے، لیکن اس کے اندر آپ کو سسٹینیبلٹی چاہیے، ایک تسلسل چاہیے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ وہ تسلسل کس طرح سے آئے گا؟ وہ تسلسل آئے گا جب مکمل طور پہ انخلا ہوگا اسرائیلی فورسز کا غزہ کی پٹی سے۔ وہ تسلسل تب قائم ہوگا جب امدادی سامان بغیر رکاوٹ کے فلسطینیوں تک پہنچے گا۔ وہ تسلسل تب قائم ہوگا جب جو بے گھر فلسطینی ہیں ان کی آباد گاری کا انتظام کیا جائے گا۔ وہ تسلسل جب جاری رہے گا جب ہسپتالوں پہ جو حملے ہیں ان کو روک دیا جائے گا۔ اور اسی طریقے سے یہ جو قرارداد ہے وہ جب تک مکمل طور پہ امپلیمنٹ نہیں ہوگی، جب تک اس کا تسلسل باقی ساری نہیں رہے گا۔ اب یہ نہ ہو کہ یہ جو جنگ بندی ہے یہ مختصر دور کے لیے ہو، یعنی رمضان کے لیے ہو، رمضان کے بعد جنگ دوبارہ شروع ہو جائے۔ اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو مشرق وسطیٰ ہے اس کی امن و سلامتی کے لیے، خوشحالی کے لیے یہ بہت بڑا خطرہ ہوگا، یہ قیامت برپا ہوگی، اور پھر اوورآل دنیا میں بھی، چونکہ یہ ایک فلیش پوائنٹ ہے جہاں پہ دنیا تیسری جنگ عظیم کی طرف یہ لیڈ کر سکتی ہے۔ اور اس قرارداد جو لائی گئی ہے، کہا یہ جا رہا ہے، ایک تجزیہ یہ ہے کہ یہ کیوں لائی گئی ہے۔ اس کا جواب وہ یہ دیتے ہیں کہ چونکہ امریکہ اس وقت اپنی توجہ، مغرب اپنی توجہ مرکوز کرنا چاہتی ہے یوکرین کے مسئلے کے اوپر، چونکہ یوکرین تقریباً شکست کھا چکا ہے اور سرنڈر کرنے کے قریب ہے، تو لہٰذا وہ اپنی فورسز کو کنسنٹریٹ کر رہے ہیں یوکرینین بارڈر کے اوپر، جہاں ولادیمیر پوٹن جو صدر ہیں رشیا کے، جو نیولی الیکٹڈ صدر ہیں، جنہوں نے بڑی تعداد میں ووٹ لیا ہے، جس پہ ویسٹ کافی پریشان ہے اور سمجھ نہیں پایا کہ اس نے کیوں ووٹ لیا ہے، جس کا تذکرہ میں نے اپنے پچھلے ویلاگ میں کیا، آپ اسے ضرور دیکھیے اس فنامنا کو سمجھنے کے لیے۔ تو وہ یہ چاہتے ہیں کہ اپنی توجہ مرکوز کریں یوکرین کے اوپر، لیکن اس کے ری ایکشن میں صدر پیوٹن نے دھمکی دی ہے کہ وہ نیوکلیر وار ہیڈز استعمال کر سکتا ہے اگر مغرب کی فورسز، اگر امریکن فورسز اس میں شامل ہوتی ہیں۔ اور آپ ایک فار دا ٹائم بینگ ایک امیج اپنے ذہن میں لائیے کہ صدر ٹرمپ آ جاتے ہیں پاور کے اندر اور وہ وار کے خلاف ہیں اور امریکہ فرسٹ پالیسی کے تحت وہ یوکرین کو امداد دینا بند کرتے ہیں، تو اس صورت میں یورپین کنٹریز کا یہ ماننا ہے کہ پھر ہم نیٹو کو خیر بات کہہ دیں گے اور ہم برکس کو جوائن کریں گے، جس کی میں بات اکثر کرتا ہوں کہ یہ جو معاملات چل رہے ہیں یوکرین کی فرنٹ پہ، مڈل ایسٹ کے فرنٹ کے اوپر اور پھر ساؤتھ چائنا واٹر کے اندر، یہ معاملات دنیا کو لے جا رہے ہیں الٹرنیٹیو اسٹرکچر کی طرف، اور وہ الٹرنیٹیو اسٹرکچر کوئی ممالک خود نہیں چاہ رہے کہ اس کو افیکٹو بنائیں، لیکن وقت کی ضرورت ہو جاتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ نیڈ از اے مدر آف انوینشن، تو اس طرف ساری دنیا اس ڈائریکشن کی طرف جا رہی ہے۔ اب یہ قرارداد کس نے پیش کی؟ یہ جناب قرارداد جو پیش کی گئی ہے یہ ان ممالک کی طرف سے پیش کی گئی ہے جو سیکورٹی کونسل میں الیکٹڈ ممبرس ہیں، نان پرماننٹ ممبرس ہیں، 5 پرماننٹ ممبرس ہیں، جس کے اندر امریکہ ہے، فرانس ہے، برطانیہ ہے، روس ہے اور چین ہے۔ اس کے علاوہ باقی الیکٹڈ ہوتے ہیں فار دا ٹائم بینگ۔ اس کے اندر یہ قرارداد پیش کرنے والا الجیریا ہے،
جس کی آزادی کے اندر پاکستان نے ایک اہم کردار ادا کیا، ان کی مدد کرتے رہے۔ اس کے علاوہ ایکواڈور ہے، گھانا ہے، جاپان، مالٹا، ریپبلک آف ساؤتھ کوریا، موزمبیک، سیری لیون، سلوینیا اور سوئٹزرلینڈ، اور اس قرارداد کو پھر آگے جا کے جوائن کرتے ہیں روس، چین اور فرانس۔ اس طرح سے یہ قرارداد جو ہے پاس ہوتی ہے۔ اس میں امریکہ نے اپنے ووٹ کو کاسٹ نہیں کیا، ایبسٹین رہا، لہٰذا یہ قرارداد وہاں پہ منظور ہوئی، جو کہ ایک صحیح سمت میں ایک قدم ہے، لیکن اگین آئی وڈ سے کہ اس کی سسٹینیبلٹی چاہیے۔ تو ضرورت اس امر کی ہے کہ بین الاقوامی ہمیں اس کے اندر اتحاد نظر آئے اور اس کے اندر کنسسٹنسی یعنی تسلسل نظر آئے، تاکہ فلسطینیوں کی زندگیوں کی جان مال کی حفاظت کیا جا سکے اور اقوام متحدہ اپنی ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھا سکے۔ ادروائز یہ نہ ہو کہ لیگ آف نیشن کی طرح اس آرگنائزیشن کا بھی حشر نشر ہو۔ اگلی جو گراؤنڈ ریئلٹی، اگلا جو سوال ہے، کیا اس قرارداد کا کوئی اثر اسرائیل کے اوپر نظر آتا ہے؟ جس کا جواب ہے بالکل نہیں، چونکہ آج کی رپورٹ بھی یہ ہے کہ اسرائیلی فورسز نے ہاسپٹلز کے اوپر اٹیک کیا ہے، اور اٹیکس کے اندر ایک شدت آپ کو نظر آ رہی ہے۔ رفح کے حوالے سے بھی دھمکیاں آ رہی ہیں اور وہاں پہ بھی آپریشن ہوتے نظر آ رہا ہے، جس کے بارے میں امریکنز بارہا کہتے تھے کہ یہ ریڈ لائن ہے ہماری۔ اس کے باوجود جو اسرائیلی اسٹریٹجی نظر آ رہی ہے، جو حکمت عملی نظر آ رہی ہے کہ فلسطینیوں کی زندگی کو مکمل طور پہ مفلوج بنایا جائے، چونکہ جو ہسپتال ہوتے ہیں یہ زندگیوں کو بچانے کے مراکز ہوتے ہیں، چاہے وہ کتنے بھی لو لیول کے اوپر کام کرتے ہوں، کتنے بھی کم فیسلٹی کے ساتھ کام کرتے ہوں، لیکن زندگیوں کو محفوظ بنانے کے یہ مراکز ہوتے ہیں۔ اگر ان کو آپ مکمل طور پہ مفلوج کر دیں تو آپ کی جو حکمت عملی ہے نسل کشی کی اور زندگی کو مکمل طور پہ مفلوج بنانے کی، اس میں آپ کامیاب نظر آتے ہیں۔ تو اس وجہ سے جو شفا ہاسپٹل ہے مثال کے طور پہ، اس پہ اٹیک ہو رہے ہیں، اس کے کمپاؤنڈ کو مکمل طور پہ جلا دیا گیا ہے، اس کے ارد گرد علاقوں کو مکمل طور پہ تباہ کر دیا گیا ہے، ان کے ڈاکٹرز جو میڈیکل اسٹاف ہے ان پہ گولے چلانا، ان کو دھمکیاں دینا، ان کے انخلاء کی ڈیمانڈ کرنا، پیشنٹس کو گرفتار کرنا، گمشدہ کر دینا، اس میں سے درجنوں کو قتل کر دینا، یہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس ہسپتال کو جو سب سے بڑا کامپلیکس ہے غزہ کا، اس کو مکمل طور پہ تقریباً مفلوج کر دیا گیا ہے۔ پھر یہی عمل ہمیں دہراتے ہوئے نظر آتا ہے العمر ہاسپٹل کے اندر اور نصر جو میڈیکل کامپلیکس ہے اس کے اندر ہمیں نظر آتا ہے، جہاں پہ گھیرا ڈالا گیا، مریضوں کو گرفتار کیا گیا، ڈاکٹرز کو کہا گیا کہ آپ یہاں سے انخلاء کریں، بعض اوقات ان کو زخمی کیا گیا، بعض اوقات اپنی جانوں سے ہاتھ دھو بیٹھے، وہاں پہ گولیاں برسائی گئیں، گولے فائر کیے گئے، بہت سارے اسٹاف کو زخمی کر دیا گیا۔ تو یہ جو ہسپتالوں پر جو حملہ ہے یہ کھلا ثبوت ہے فلسطینیوں کی زندگی کو مکمل طور پہ مفلوج کرنے کا۔ اس حوالے سے اقوام متحدہ کی چونکہ سیکیورٹی کونسل کی جو ریزولوشن ہے وہ بائنڈنگ ریزولوشن ہے، اس پہ عمل درآمد ضرور ہونا چاہیے۔ اس حوالے سے جو چیدہ ممالک ہیں جن کے پاس ملٹری پاور ہے، نیول پاور ہے، جس کے پاس طاقت ہے ہر لحاظ سے، وہ جو اثر و رسوخ رکھتے ہیں اسرائیل کے اوپر، ان کے اوپر اب یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ وہ اسرائیل کو اس عمل سے روکیں اور اس قرارداد کو جو کہ پاز ہے وار کے اندر اور ایگریشن کے اندر، اس کو تسلسل کے ساتھ آگے لے جائیں تاکہ دنیا کے اندر امان قائم ہو۔ جبکہ جنرل اسمبلی کی جو قرارداد ہے وہ بائنڈنگ ریزولوشن نہیں ہوتی، یہ بائنڈنگ ریزولوشن ہے، اگر اس پہ عمل نہیں ہوگا تو دوبارہ اقوام متحدہ کے وجود کے اوپر سوالیہ نشان اٹھے گا۔ آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا۔ جنہوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔